السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ اللہ کی مدد جو ہے اسی شخص کے ساتھ ہوتی ہے جس کو 100% جو ہے 100% جو ہے اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اور سارے سودے جو ہے وہ یقین کے ہیں دوستوں بزرگوں۔ اگر یقین ہے تو سب کچھ ہے، اور یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے دوستوں بزرگوں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا دعائیں قبول ہونے کا وقت جو ہے، دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں، اور کیسے دعائیں ہماری جو ہے قبول ہوتی ہیں دوستوں بزرگوں، اور کس وقت جو ہے مانگنی ہے دعا اور کس وقت نہیں مانگنی ہے دعا۔ دیکھیے، اللہ جو ہے وہ دلوں پر راج کرتا ہے، جو ہے دلوں پہ حکومت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور نیتوں کو پہچانتا ہے، اور بہت اچھی اور بہتر طریقے سے جو ہے جانتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جو ہے اپنے ہر بندے کے بارے میں وہ جانتا ہے، اور اپنے ہر بندے کو جو ہے دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنا وہ جھیل سکتا ہے۔ ہر انسان پہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی وزن رکھتے ہیں جتنا وہ لے کر چل سکتا ہے، اور دکھ بھی وہی دیتے ہیں اور سکھ بھی وہی دیتے ہیں دوستوں بزرگوں۔ تو اگر کوئی جو ہے دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم کو جو ہے اللہ سے جو ہے دعا مانگنی ہے، اور اس پہ جو ہے صبر کرنا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم کو صبر کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے جو ہے۔ اور اگر کوئی کام بن جاتا ہے تو ہم کو جو ہے شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیری فضل و کرم سے بنا ہے کام ہمارا جو ہے، کیونکہ صبر اور شکر جو ہے وہ مومن کی دو صفت ہیں دوستوں بزرگوں جو ہے۔ تو دعا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو افضل طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا دوستوں بزرگوں، صبح فجر اور اشراق کے بیچ میں جو ہے۔ فجر اور اشراق کا جو بیچ کا وقت ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بالکل اپنے منہ کو ہمیں بند رکھنا ہے، دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی ہے کسی سے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو کوئی سلام دعا نہیں کرنی کسی سے، کوئی خیریت نہیں پوچھنی کسی سے، جو ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس وقت ہم کو جو ہے دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا مانگنے کا بہتر وقت ہوتا ہے دوستوں بزرگوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے دوستوں بزرگوں کہ عصر اور مغرب کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے دوستوں بزرگوں۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں تقریباً جو ہے ہم کو 1 گھنٹہ ملتا ہے، تو اس 1 گھنٹے میں جو ہے ہمیں بہت کثرت کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ جو ہے 3 تسبیح پڑھنی ہے دوستوں بزرگوں۔ ایک تو استغفار کی پڑھنی ہے، اور ایک ہم کو درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ایک تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد جو ہے عصر اور مغرب کے بیچ میں، اور یہی 3 تسبیح ہم کو جو ہے صبح فجر اور اشراق کے بیچ میں پڑھنی ہے، اور دونوں وقت میں جو ہے بہت کثرت سے اللہ سے جو ہے دعا مانگنی ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ 7 سمندروں کا پانی جو ہے وہ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ ہماری اگر آنکھ سے ایک قطرہ گر جائے گا تو وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، اور وہ ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ تو آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور یہ تو ساری بیکار کی باتیں ہیں کہ یوں ہاتھ پھیلانا چاہیے، یوں پھیلانا چاہیے، یوں پھیلانا چاہیے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر جو ہے۔ اور صرف جو ہے اللہ یہ جانتا ہے میرے بندے کے دل میں کیا ہے جو ہے۔ تو اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے جو ہے دعا مانگیں تو ہمارا طریقہ یہ ہو کہ وہ حاکم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں اس کے سامنے جو ہے گڑ گڑانا ہے، اس کے سامنے رونا ہے۔ اور اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے دوستوں بزرگوں تو رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ کو بے حد پیار آتا ہے۔ اگر مخلوق سے مانگو گے تو مخلوق ناراض ہو جائے گی اور ذلیل کرے گی اور خوار کرے گی، اور اپنے پالن ہار سے مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ اتنا ہی خوش ہوگا دوستوں بزرگوں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آنکھ سے ایک قطرہ گر جائے تو آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ وہ کافی ہے جو ہے۔ اور دوسرا، 2 وقت ہو گئے دوستوں بزرگوں، اور تیسرا وقت جو ہے وہ سب سے افضل ہے جو ہے، جو میں نے بتایا تھا تہجد کی نماز۔ لیکن اس میں جو ہے اب میں آپ کو دعا کا طریقہ بتاتا ہوں۔
دیکھیے پہلی چیز تو دوستوں بزرگوں، سجدہ جو ہے، سجدے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کو یعنی اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑنا جو ہے، اپنی پیشانی کو اپنے رب العالمین کے سامنے رگڑنا جو ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت تھا تو اس وقت وہ جو ہے اپنے چہرے کو جو ہے زمین پر مطلب ریتے میں رگڑ لیتے دوستوں بزرگوں۔ حضرت عمر جیسی ہستی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ چہرے کو اپنے جو ہے ریتے میں رگڑ لیتے دوستوں بزرگوں۔ اور ہم کو سجدہ جو کرنا ہے وہ اسی طرح سے کرنا ہے کہ اب ہم کو جو ہے سجدے میں اپنی ناک کو رگڑنا ہے، اپنے چہرے کو رگڑنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پر 101 مجھے % جو یقین ہے اور پورا یقین ہے، میں آپ سے یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بڑی سے بڑی کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، آپ رات کے تہائی حصے میں اٹھیں تقریباً 4 بجے کے قریب جو ہے، اور آپ تہجد پڑھنے کے بعد دعا مانگیں، 2 رکعت پڑھیں کیا تہجد کی، لیکن آپ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ لیں اور اس رب العالمین کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اور جو بھی آپ کی دکھ یا جو بھی آپ کی پریشانی ہوتی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس رب العالمین کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ آپ کی ساری پریشانی اور سارے دکھ تکلیف اس دعا کے ذریعے انشاءاللہ جو قبول ہوں گے جو ہے، اور اللہ آپ کے سارے کاموں کو بنائے گا۔ تو یہ دوستوں بزرگوں دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ فجر اور اشراق کے بیچ میں، عصر اور مغرب کے بیچ میں، اور رات کے تہائی حصے میں جو ہے، تو اس کا آپ لوگوں کو خاص خیال رکھنا ہے۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔